فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب عالم عجیب ارواح جو کہ تالیف ہے آقا سید حسن ابتہی علی اللہ مقامہ کی، اس کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ پیج نمبر 52 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عجیب داستان۔ ایک شخص گیلان صوبے کے شہر لاہیجان سے تحریر کرتا ہے۔ اس کی عمر 40 سال کی ہے۔ ایک خط میں یہ عجیب داستان لکھی ہے جو تحریر ہے۔ میں لاہیجان میں ایک مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھر لاہیجان کی طرف اطراف میں تھا۔ 20 سال قبل گرمی سخت تھی۔ میں وہاں ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص باغ میں داخل ہوا اور ہماری طرف آنکھیں نکالے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ارادہ کیا کہ اس آنے والے سے پوچھوں کہ تم باغ میں کیوں آئے ہو اور کیا کام ہے۔ جب میں اس کی طرف بڑھا تو دیکھتا ہوں میں جتنا اس کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ قدم بقدم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ جب بالکل قریب ہوا تو وہ شخص ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح ہو گیا۔ دماغ میں خیال ہو سکتا ہے کہ مجھ کو وہم ہوا ہو۔ میں پھر اپنی اصلی جگہ پر پلٹ آیا اور باغ میں ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا۔ پھر میری نگاہوں نے دیکھا کہ وہی جوان کچھ دور کھڑا ہے اور مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے لیکن شرم کی وجہ سے خاموش ہے۔ میں نے ایک گرجدار آواز میں ڈانٹ کر کہا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ چند لمحے پہلے کیسے غائب ہو گئے؟ اب دوبارہ کیسے آئے؟ آنے والا انسان نہایت مہذب انداز میں کہتا ہے، میں چاہتا ہوں تم سے قریب ہو جاؤں کیونکہ تم بڑے اچھے انسان ہو، مظلوموں کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتے ہو۔ میں تم کو کچھ راز و نیاز کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ تمام باتیں تم کو معلوم ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ اس آنے والے نے جواب دیا، تم جس فکر میں ہو میں نے ابھی اپنا کمال نہیں دیکھا۔ میں تیرا تفصیلی تعارف خود کراتا ہوں تاکہ تجھ کو یقین ہو جائے، پھر میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں نے آنے والے سے کہا، ایسا کرو کہ نزدیک آ جاؤ اور قریب بیٹھ کر بات کرو۔ اس آنے والے نے جواب دیا، ہمارے لیے اس سے زیادہ نزدیک ہونا مشکل ہے۔ ہاں، میں بات کروں گا تو میری آواز باقاعدہ تم تک پہنچتی رہے گی اور تم بھی متوسط آواز میں سوال و جواب کرتے رہنا۔ ضروری نہیں کہ باصدائے بلند یعنی چیخ کر بولو، میں سمجھ لوں گا۔ ہمارے اور اس کے درمیان جب لفظی تبادلہ ہوا تو ہم دونوں کے درمیان 30 میٹر کا فاصلہ تھا، لیکن بات سننے یا سنانے میں کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ یہ 10 روز تک سورج غروب ہونے سے قبل آتا، 1 گھنٹہ بات چیت کر کے غائب ہو جاتا۔ کسی روز تو ایسا بھی ہوا کہ میں وقت مقررہ سے کچھ پہلے پہنچ جاتا تھا اور وہ آنے والا انسان ابھی نہیں آیا تو سورج اپنی شعاؤں کو مدھم کر چکا ہوتا، لیکن اس انسان کے آتے ہی شعائیں پھر اپنے کمال کے ساتھ تابش کرنے لگتی تھیں، اور جب وہ ہمارے درمیان سے چلا جاتا تو سورج اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ شروع میں جبکہ 1-2 روز ہوئے تھے ملاقات کی، میں نے بغرض امتحان چاہا کہ اس سے قریب ہو جاؤں، لیکن جب میں 10 میٹر کے فاصلے پر رہ جاتا تو وہ بار اول کی طرح
پہلے تو چھوٹا ہوتا پھر غائب ہو جاتا اور کہتا جاتا تھا کیوں مجھ کو ستاتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو کچھ خاص بات بتاؤں۔ نقطہ خاص یہ ہے کہ میں باغ میں تنہا ہوا کرتا تھا لیکن ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ بات بھی ذہن سے نکل گئی کہ یہ کون ہے اور کس جگہ سے آیا ہے۔ میں اس واقعے سے اب بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ کسی نے ہم سے یہ رویداد بیان بھی نہ کی اور جب وہ آخری دن ہم سے رخصت ہوا تو اس کا پتہ بھی نہ پوچھا اور اس کے فراق کا کوئی غم نہ ہوا۔ خود ہم اس وقت باقاعدہ جوان ہو چکے تھے لیکن ضروریات اسلام سے نا آگاہ تھے، مگر 10 دن میں بہت سی اسلام کی باتیں ہم کو بتائیں جو میرے لیے ضروری تھیں۔ ان ایام یعنی 10 میں پھر اس کو نہ دیکھا۔ ایک رات میں نے اس کی آواز سنی، نیند سے اٹھا اور اسی طرف جس سمت سے وہ آتا تھا جانے لگا۔ رات اندھیری تھی، ایک قسم کا نور چمک رہا تھا، سفید رنگ میں اس تک پہنچا لیکن ہمارے پہنچنے سے قبل وہاں سے وہ گم ہو گیا۔ کم و بیش اس واقعے کو 20 سال گزر چکے تھے۔ میں حسب عادت باغ میں بیٹھا تھا۔ باغ کے درخت اس مدت میں کم و زیادہ ہو چکے تھے اور گھٹ بڑھ بھی گئے تھے۔ باغ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی نے باغ میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ میں نے باغ میں آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے دیکھا تو وہی جوان معلوم ہوا جس کو ہم 19 سال قبل دیکھ چکے تھے۔ میں اس خیال میں کہ یہ تو میرے قریب آئے گا نہیں تو کیا کروں جا کے، یہ تو میرے قریب آئے گا نہیں تو میں کیا کروں جا کے، لیکن اب نقشہ کچھ اور تھا۔ میرے قریب آیا اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ میں نے کہا 19 سال کے اندر تم میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف تم بد اخلاق ضرور ہو گئے ہو۔ اس نے کہا تم اشتباہ کر رہے ہو، میری موجودہ عمر 18 سال ہے اور میں کبھی بھی لاہیجان نہیں آیا۔ چند روز ہوئے اپنے والد کے ساتھ لاہیجان آیا ہوں اور صرف دریائی تفریح کے لیے آیا ہوں۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے کو یقین دلاؤں لیکن وجدان نے اس کو قبول نہ کیا۔ بہرحال فکر یہی کہہ رہی تھی کہ وہی 19 سال والا بچہ ہے۔ حقیقت میں طرز گفتگو، اشارے، کنائے آواز، ان میں کوئی فرق نہ تھا۔ اپنے کو باور کرانے کے لیے کچھ امتحانی آزمائش بھی کی۔ سوال میرا یہی تھا کہ کیوں تم باغ میں آئے؟ اس نے جواب دیا اگر آپ کو زحمت ہوئی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ ناراض نہ ہوں، سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے ناراحت ہوں، اس کا کچھ اور مقصد ہے اور تمہارا یہاں آنا کسی واقعے خاص کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس آنے والے نے کہا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، معلوم نہیں کیوں میرا دل اس باغ کی طرف کھنچنے لگا۔ دل یہی چاہتا تھا کہ تم کو اور تمہارے باغ کو دیکھوں۔ اسی اشتیاق میں دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور آپ کی اجازت سے باغ میں داخل ہوا۔ ایک بات میرے دل میں خود بخود آتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ باغ پہلے کسی دوسری شکل و صورت میں تھا۔ میں نے پوچھا کچھ بہتر ہوا یا بدتر؟ اس لڑکے نے کہا اس وقت درخت تو بہت بڑے بڑے ہیں، چائے کا باغ تو نہیں ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ باغ چائے کا باغ ہوتا۔ ان درختوں کو چھوٹا کر دو تاکہ چائے کے باغ جیسے ہو جائیں۔ میں نے جواب دیا اتفاقاً 20 سال قبل اسی طرح یہ باغ تھا۔ مرور زمانہ سے درخت بڑے ہو گئے اور چائے کے پودے نیچے رہ گئے اور ان کا وجود ختم ہو گیا، مگر اب ہم چائے کے باغ کو دوبارہ ترتیب دیں گے تمہاری پیشکش کے مطابق، لیکن تم وعدہ کرو کہ جب تم لاہیجان آؤ گے میرے گھر ضرور آؤ گے۔ میں تو بہت خوش ہوا آپ سے مل کر اور خصوصاً آپ کا باغ دیکھ کر اپنے والد سے اجازت لے کر آؤں گا۔ ہم کو لگتا ہے کہ تم مجھ سے بہت متاثر ہوئے ہو۔ میرے والد کا نام مہدی رکھا ہے، میرے والد نے میرا نام مہدی رکھا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ تم ہم سے بہت متاثر ہو، اس کا کیا مطلب؟ جواب دیا یوں ہی کہہ دیا۔ مجھ کو یاد آ گیا کہ 20 سال قبل ہم نے اس کا نام پوچھا تھا تو اس نے جواب دیا تھا ابھی ہماری شکل پیدا نہیں ہوئی، کس طرح اپنا نام بتاؤں؟ اس لڑکے نے 20 سال قبل جو اسلامی مسائل سے مجھ کو آگاہ کیا تھا، بعض مسائل اختلافی تھے۔ میں نے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا میں مولوی نہیں ہوں، میں معارف اسلامی سے بے خبر ہوں۔
میں نے اس سے کہا جو کچھ بھی تمہاری سمجھ میں آئے کہو، میرے لیے بہت مفید ہے۔ اس نے 18 سالہ لڑکا کہا کہ وہ تمام مسائل حق کے خبری چیزیں جو تھیں ان کو ذکر کیا۔ میں نے اس سے سوال کیا باغ کا کون سا حصہ آپ کو بہت بھاتا ہے اور کس طرف کا علاقہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ اس لڑکے نے کہا کیا بتاؤں، لیکن جب میں باغ میں داخل ہوا ہوں تو دل یہی چاہتا ہے کہ باغ کے اس کونے والے حصے میں جاؤں۔ جتنی دیر بیٹھا تھا دل یہی کہتا رہا کہ کب اس کونے میں پہنچ جاؤں۔ اب ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو 20 سال قبل یہاں آیا تھا، کیونکہ 10 دن تک جو بات چیت ہوئی تھی اسی جگہ پر ہوئی تھی۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ میں تمہارے والد سے ملاقات کروں؟ اس نے کہا تشریف لے چلیں، کوئی حرج نہیں۔ میرے والد اپنی ایک دوست کے گھر مہمان ہیں۔ میں گیا، اس کے باپ سے پوچھا اس بچے کی کتنی سال عمر ہے؟ اس نے جواب دیا 18 سال اس کی عمر ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اس کی زندگی سے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ کیوں آپ ایسے سوالات کر رہے ہیں؟ کچھ خاص چیزیں معلوم کرنا ہے؟ ممکن ہوا تو بعد میں بتا دوں گا۔ اس کے باپ نے 18 سال کے تمام حالات کہہ سنائے اور کوئی اتفاقی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ واقعات جو سنے کسی خاص رخ کی طرف عکاسی نہیں کر رہے تھے۔ اصل میں نے اس کے باپ کو تفصیل نہ بتائی، صرف اتنا بتایا کہ 20 سال قبل یہ بچہ میرے پاس آیا تھا اور مجھ کو تعلیم دی تھی، جس کی وجہ سے میں اس کو اپنا استاد مانتا ہوں اور روحانی رابطہ قائم رکھا۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کی تفصیلی حالات تحریری طور پر ہم کو مرحمت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ میں نے اس کے سوال کے متعلق بڑی تفصیلات لکھی ہیں جس کو بطور تخلیص پیش کر رہا ہوں۔ دستور کے مطابق جو پیشوایان اسلام نے ارواح بشر قبل ازی عالم مدت زندگی گزر چکی ہے، اسی بنیاد پر اسلام کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ روح جو بدن میں حلول کیے ہوئے ہے اس وجود سے قبل ایک ذرے کی مانند تھی اور عالم ذر میں آپس میں تعلقات بھی تھے، انسانوں کی طرح معاشرت بھی رکھتی، اور یہ سب باتیں حدیث سے ثابت ہو چکی ہیں۔ اس کے ثبوت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو روحیں وہاں زندگی گزار چکی ہیں یہاں بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کی معاشرت یہاں یاد نہیں رہتی۔ پیج نمبر 59 پہ اگلی ہیڈنگ ہے پڑوسی لڑکی سے بات کرنا۔ دنیاوی ماورا قبر نامی کتاب میں ایک دانشمند نے اس حکایت کو یوں تحریر کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر مہندس انجینئر، میں 5 سال کا تھا، موسم گرما تھا، تمام اہل شہر اپنی اپنی چھتوں پر سو رہے تھے، میں بھی اپنی ماں کے ساتھ سو رہا تھا۔ نصف شب کو محسوس ہوا کہ کوئی مجھ کو جگا رہا ہے۔ جگانے والی ایک 5 سالہ لڑکی تھی۔ میں اٹھا تو کہنے لگی آؤ ہم تم بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں۔ اس لڑکی کا قیافہ میرے لیے نیا تھا، لیکن میرا احساس یہ بار بار دہرا رہا تھا کہ آواز پہچانی ہوئی ہے۔ صدائے گفتگو سے میری ماں بیدار ہو گئی اور پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا پڑوسن لڑکی سے۔ میری ماں اٹھی اور چاروں طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی نصف شب کو کہیں باتیں کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ تو خواب دیکھ رہا ہے؟ خبردار اب باتیں نہ کرنا، لوگوں کو آرام سے سونے دے۔ اس وقت میری 40 سال عمر ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی ہر رات کو میرے پاس آتی ہے اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے، باتیں کر کے نہ معلوم کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ چند شب میں سر وقت گھر آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے رات اپنے مراحل طے کر چکی تھی کہ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی میرے قمیض کے بٹن بند کر رہا ہے۔ نزدیک صبح میرے پاس سے خدا حافظ کر کے چلی گئی۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی راز محرم ہے جو دوسری لڑکیوں سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب کبھی کسی دوشیزہ کی طرف نظر ڈالوں اس کے خیالات مجھ کو آ کر منع کر دیتے ہیں۔ یہ خاتون میری اس طرح رہنمائی کرتی رہی یہاں تک کہ میں تحصیل علم کے لیے دانشگاہ تک پہنچا اور دل میں ایک بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ ہمسایہ لڑکی جب بھی بصورت جسم اور جسمانیت ملے گی میں اس کو اپنی شریک حیات بنا لوں گا۔ میں اس خواب کے انکشاف کے لیے بہت سرگرداں
تھا۔ یورپ بھی گیا اور بار بار متعدد لوگوں سے اس کا راز دریافت کیا، مگر ابھی تک قانع کنندہ جواب نہ مل سکا۔ میں اپنے عقیدے کو خرافات میں ڈالنا چاہتا۔ وہ ہمسایہ لڑکی کہ جس کا ربط ہم سے 5 سال کی عمر میں ہوا تھا اب بھی ہے، حد اول ہر ہفتے یا 15 روز میں ایک بار ضرور آتی ہے۔ میں اسی دام فریب میں اب تک گرفتار ہوں، بات نامکمل رہ جائے۔ وہ ہم کو تمام چیزوں سے مطلع کرتی رہتی ہے، ہماری حقیقت سے بھی وہ واقف ہو چکی ہے، میں بھی اس کا گرویدہ ہو چلا ہوں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ ہوگا ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ کاش وہ ہمارے پاس آ جاتی، میں اس کا شریک حیات بن جاتا اور اس کا حل آپ سے خواہاں ہوں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے خلاصہ مطلب۔ جو کچھ بھی اوپر تحریر ہوا ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ تمام دانشمند حضرات مسلمان روح اس جہان سے قبل کی دنیا کے قائل ہیں۔ تمام قضایا اور حکایات اس کی دلیل ہیں کہ ایسے اشخاص بھی ہیں جو معتقد ہیں کہ ارواح کا وجود اس کائنات سے پہلے سے ہے۔ وہ خلقت کے اعتبار سے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر ماہرین اصل فلسفہ چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ روح اس وجود مادی سے پہلے بھی وجود رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ نہ تو آیات کو قبول کرتے ہیں اور نہ روایات ہی پر نظر کرتے ہیں، بلکہ ہر آیت تو روایت کی تعویل کرتے ہیں۔ اصل میں روح اس بدن کے علاوہ وجود خارجی نہیں رکھتی۔ عالم زر یا عالم عہد ان سب کا مطلب استعداد فطری اور تکوینی یہی کائنات ہے، اور ولادت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا صرف وہ کمال نقطے کا نتیجہ ہے جو نطفے سے منتقل ہو کر رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ منتقل ہونے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ایک قوت داخلی ہے جس کا نظام اسلام سے چلتا ہے۔ عقل ان باتوں سے آگاہ ہے۔ نقل زر، تغیر نمونہ و تغیر مجموع بیان یہ نظریہ معلوم نہیں کیسے دانشوروں کے ہیں، جبکہ ایسے خیالات و عقائد کو باطل کرنے کے لیے حکایات، فضایات اور سینکڑوں روایات کے مختلف ابواب کھلتے ہیں۔ یہ بھی کتب احادیث میں پایا جاتا ہے۔ عالم ارواح اور روایات عالم زر و روایات طینت اور روایات معرفت لوگوں نے ایک دوسرے سے نقل کی ہیں۔ ایسی بھی روایات جن کو عالم رونی سے گردانتے ہیں، روایات عالمہ اولہ اور روایات عالم اشباح یہ سب بتاتی ہیں کہ فطرت انسانی انہی سے کسب ہوئی ہے۔ یہی ہمارے دعوے کے لیے افضل ترین دلیل ہے۔ اب وہ لوگ کیسے توجہ کر سکتے ہیں؟ سطور بالا کی اصلاحوں سے ہر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ عالم فیل عظیم عالم کا وجود پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ قابل ترمیم و تصنیخ نہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے روح بس دنیا میں، پیج نمبر 63۔ اشارتاً عرض کر دوں کہ روح کے بارے میں تمام دانشوروں نے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مختلف آراء بیان کی ہیں، لیکن جو چیز قابل ذکر اس فصل میں ہے وہ یہ ہے کہ تمام دانشمندوں کا عقیدہ اور اتفاق ہے کہ انسان میں روح اور نفس موجود ہے، اسی کے ذریعے افہام و تفہیم ادراک کا کام لیتا ہے، مادیات کو اپنے حس سے احساس کرتا ہے۔ ہاں، آیا اس روح میں استقلال ہے یا نہیں؟ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیا بغیر بدن کے اس کا وجود ہے یا نہیں، یا بغیر بدن کے اس کا وجود رہ سکتا ہے یا نہیں۔ استقلال روح کے قائل افراد متعددین ہیں جو کچھ دلائل نقل کرتے ہیں، ان میں استقلال روح کو ثابت کرتے ہیں، اور کسی بھی مادیات کا فلسفی اس کا منکر نہیں ہے۔ میں کتاب پاسخ ما صفحہ نمبر 170 پر اس موضوع کی وضاحت کر چکا ہوں، یہاں صرف تلخیص پیش خدمت ہے۔ خلاصہ دلیل اول، جوہر بدن کی بقا۔ دانشوران ماہرین جو جوہر بدن کے معتقد ہیں کہ جوہر بدن انسان مادے کے بغیر ممکن نہیں، تمام اجسام کے اعضاء ہڈیاں کا جوہر خاص جبکہ
ظاہر ہوگا جب تک فیزیوثوری کوئی جسم بھی ہو، اس میں انسان کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور قابل دید تبدیلیاں انسان میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نظم و ضبط کیا کرتے ہیں؟ صرف دماغ کی نشو و نمائی یا اس کے اندر کوئی کام نہیں کرتے، چونکہ مغز کو غندیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور وہ جسمانی جوہر وجود آدمیت میں مرور زمانہ سے کہنا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہوگی کہ مغز کو غذائیت درکار نہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے باوجود اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ تو یہ دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ اور حافظے میں بھی تمام گزرے ہوئے حالات باقی رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو جوہر جسم مغزی تمام حافظوں کو محفوظ رکھتا ہے اور 50 سال قبل وجود انسانی ہے، میں اس بات کا جواب یوں دوں گا کہ یہ 10 مرتبہ عوض ہو چکے ہیں اور حقیقت طبعی ہے۔ تو انسان کے حافظے میں یہ بات نہ ہونا چاہیے، بس ہم مجبور ہیں کہ معتقد ہوں کہ انسان کے وجود میں ایک اور طاقت ودیت کی گئی ہے جو انسان وجود میں مستمر ہے، جس کا تعلق مادے سے نہیں اور قابل تغیر بھی نہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جس طرح جو جوہر جسم باقی و مستمر ہے، اسی طرح کا دوسرا نام روح رکھا گیا ہے۔ فرانس کا بہترین رائٹر فلاماریون کہتا ہے کہ جسم مادی چند اجزائی قوت سے تشکیل پایا ہے اور وہ خاص قوت سے ترتیب اس عنوان سے پاتا ہے کہ مادی جسم چند ماہ میں سر سے پا تک جسم انسان کامل تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسم کا خون یا کان یا مغز، ہڈی اور دوسرے اعضاء نمو پاتے ہیں۔ ایک ایسی قوت الہیہ ہوتی ہے کہ جو بظاہر وجود نہیں رکھتی۔ ان سب تغیرات کے باوجود جسم تو وہی ہوتا ہے اور انسان یہ حس بھی کرتا ہے کہ یہ جسم روز اول سے ہمارا ہی ہے۔ جتنے بھی واقعات، حادثات رونما ہوتے ہیں، اکثر چیزیں اس کو باقاعدہ یاد رہتی ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے جسم میں کوئی شے ایسی ہے جو مادہ نہیں ہے، مگر جسم کی قوی اور پائیدار جسم کو بنائے رکھتی ہے۔ اس کو روح کہتے ہیں۔ دوسری دلیل مرکز فکر۔ جو کچھ بھی دانشمندان فزیک نے تحریراً یا تقریراً کہا ہے، وہ سب مغز کے ساتھ حواس انسانی کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ سماعت کا تعلق چکھنے یا لمس کا ربط تمام فعالیت بدن مرہون منت مغز کی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوت سامع یا باصرہ وغیرہ طبعی طور سے صحیح ہوتی ہیں، مگر بغیر مغز کے کام نہیں کرتی۔ من باب المثال میں کسی سے مشغول بحث و تنیت ہوں یا کسی علمی گتھی کے سر کرنے میں ہوں، کان کے تمام مشام کھلے ہیں لیکن صدا نہیں سنتے، انگلیاں یا اعضاء بدن ہواؤں کو حس کر رہے ہیں، سردی گرمی کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن قوت مدرکہ کام نہیں کرتی۔ اگر روح جسم میں نہ ہو تو یہ حواس کا مرکز کہاں ہوگا؟ یہ ماننا پڑے گا کہ اجسام انسانی کے بروئے کار ہونے کے ساتھ ساتھ عنصر اولا جس کا عمل دخل مغز تمام حرکتیں اجسام پر حاوی کرتا ہے۔ کبھی جسم کے تمام اعضاء کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن مغز اپنی پوری توانائی کے ساتھ اپنی مرکزی امور انجام دیتا رہتا ہے اور تمام جسمی ساز و بند کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے دلیل سوئم، مقام مغز انسان۔ استقلال روح کے ثبوت میں ماہرین فزیک تھیوری اپنی آزمائش عملی کو یوں تحریر کرتے ہیں: مغز کی اندرونی مشینری ایسی قوت ہوتی ہے کہ 1 کروڑ یادیں اس میں محفوظ رہتی ہیں، اور اگر مغز کے تمام باتوں کو تحریری شکل دی جائے تو ایک کتب خانہ بن جائے گا جس میں تقریباً کئی لاکھ کتابیں موجود ہوں۔ اگر انسان اپنے روزمرہ یا اشخاص کے نام اور بہت سی سنی ہوئی یادوں کے متعلق
غیر متعلق چیزوں کو جو 24 گھنٹے آدمی کو پیش آتی ہیں اگر رقم کر لے تو کئی ہزار کتب ہو جائیں گی۔ مجلہ دانشمند نمبر 6 صفحہ نمبر 9۔ 50,000 تصویریں ہر روز دماغ کے اندر منعکس ہوتی ہیں۔ مختلف آوازیں جو کان میں آتی ہیں، جو کچھ کھاتا ہے، نظروں سے دیکھتا ہے، ہاتھوں پیروں یا بدن کے کسی حصے سے لمس کرتا ہے، مختصر تمام مشاہدات مثل ٹیپ ریکارڈر کے دماغ میں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ آئنسٹین بوخ جو ماہر برقیات ہے لکھتا ہے کہ بڑے اچھے انداز میں شرح دیتا ہے، اگر دماغ کو برقی نظام سے تشبیہ دی جائے تو گویا یوں کہا جائے گا کہ اگر کوئی مغز کے تمام یادداشتوں کو لکھنا چاہتا ہے تو ایک انسان کے دماغ کی کاوش اور رفتار کار جمع کرنے کے لیے 40,000 سال درکار ہیں۔ نظام مغز بہت ہی دشوار کن مرحلہ ہے۔ مجلہ دانشمند ڈاکٹر وائلڈرین فیلڈ تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہے کہ دماغ انسانی کہاں ہے اور کیا کام کرتا ہے، لیکن ضمیر انسانی کی کوئی معین جگہ نہیں ہے۔ مجلہ دانشمند خوائند شمارہ نمبر 98 صفحہ نمبر 18۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ دانشوروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مغز انسان بھی کوئی چیز فراموش نہیں کرتا، لیکن ہمارے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ بہت سے حادثات اور اتفاقات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ چند منٹ کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، مگر ایسا نہیں، وقت و ضرورت حافظے میں یہ محفوظ رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کبھی یا کسی واقعے کو دیکھا ہو کہ جب ضرورت محسوس کی، ذہن پر ذرا سا زور دیا، تمام حافظہ بروئے کار لانے کے بعد وہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ دماغ کے بعد اعضاء خراب ہونے سے دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مغز دوسرے قوتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ دانش مندوں کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ مغز کے آپریشن سے حافظہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اسی طرح باقی رہتا ہے۔ بالغرض آپ سے اگر پوچھا جائے کہ دماغ کے حافظے کا رقبہ کیا ہے جو کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا، بات تو یوں ہے کہ جب قوت حافظہ کام نہیں کرتی تو اس قوت کے معاون دوسری قوتیں اپنا کام کرنے لگتی ہیں۔ اس سوال کا جواب میں عرض کروں گا کہ مغز انسان متوسط 50 آؤنس کا ہوتا ہے اور اس کا حجم ایک سنترے کے برابر ہوتا ہے اور 10 ملیارڈ احساس اس میں تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ مغز کی تقسیم کریں تو 10,000 احساسات پر تقسیم ہو سکتا ہے اور بعض مفلوج رگیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہمارے قاریان کو اعتراض ہو تو بتائیں کہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے چونکہ وہ احساساتی ذرہ جن عدد 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، جن کی عدد 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، آیا ہر ذرے نے حافظے کا نظام الگ الگ رکھا ہے یا سب مل کر کام کرتے ہیں، اور اگر ناممکن ہے تو مل کر فعالیت کرتے ہیں؟ یہاں پر تمام ماہرین فزیک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس قسم کی طاقتیں بغیر کسی انتظامی صلاحیت کے اپنے امور کو انجام دیں اور تمام نظم و ضبط باقی رہے۔ اب اگر ہم تمام مفکرین عالم کی تحقیق کریں تو ہم کو ایک ہی جواب اور نتیجہ ملتا ہے کہ ہماری عقلیں اس کے آگے خم ہیں، اور بے حساب مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس موضوع کے مطابق ہم کسی بڑے نتیجے پر نہیں پہنچتے، بلکہ میری مثال تو ایسے قطرے کی قیمت کی طرح جیسے سمندر سے ایک قطرہ لے لیا جائے تو ابھی ہم ایک قطرہ آب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمام وہ لوگ جو اس میدان کے شہسوار ہیں مجبوراً ایک جواب دے کر خاموش ہو جایا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیشوا ہائے مغز و روح کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے بس وہی ہمارے واسطے کافی ہے، اب ہم کو زیادہ تک و دو نہیں کرنی چاہیے۔ علماء اسلام اس کے بارے میں اپنے مذہبی رہنماؤں کے سہارے سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح نفس دو جوہر موجود ہیں، روح اور نفس دو جوہر موجود ہیں جو بے حد لطیف ہیں، اور یہ اجسام انسان پر عارض ہوا کرتے ہیں۔ جیسے آئینے میں شکل انسان منعکس ہو جایا کرتی ہے، اور اس طرح روح نفس بھی انسانی آئینے پر طاری ہوتی ہے۔ ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ تمام عقلاء اور دانشوروں نے اس کے متعلق اپنی شکست مان لی ہے اور مغز و روح کے بارے میں کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دے سکتے۔
عقل روح کے بارے میں علماء اسلام نے اپنی رائے یوں دی ہے کہ یہ عقل اور مغز ایک سیال اور لطیف شے ہے کہ لاکھوں صلاحیتیں اس میں مضمر ہیں. سماعت اور بیتابی اور کمال درک، یہ سب کمالات جوہر مغز میں ہیں جن کو علماء اسلام روح کہتے ہیں. اس کے بعد چوتھی دلیل ہے خواب دیکھنا. انسان بہت سے خواب دیکھتا ہے. اس عالم روح یا رویا میں ہزاروں انکشافات اور معلوماتی چیزیں دیکھتا ہے، لیکن کسی وقت یا کبھی بھی ان چیزوں کو عقلی زاویے پر پرکھ کر دلیل و ثبوت نہیں بنا سکتا اور کوئی قابل یقین بات کہے. دلیل پنجم، ارواح کا ظاہر اور حاضر ہونا. قابل قبول دلیل ہمارے واسطے ظہور روح کے سلسلے میں موت کے بعد کے مراحل ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو اس موضوع پر کریں گے. یہ امر روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ روح کا وجود ثابت ہے. یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ روح موجود اور مستقر ہے اور کوئی بھی فلسفی ہو، مفکر ہو، کسی میں مخالفت کی جرت نہیں اور روح کے وجود کے بارے میں کوئی بھی گمان قابل قبول نہیں. یہ بات حقیقت پسندی پر مبنی ہے. اس ترقی یافتہ دور میں چاہے اہل یورپ ہو یا باشندگان امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی فرد بشر ہو، کوئی بھی روح کے بارے میں مخالفت کرتا ہے، حتیٰ کہ مادہ پرست حضرات روح کو ماورائے الطبیعہ کے عنوان کے قائل ہیں. سر راسل اور الاس تنازع بقا اور انتخاب طبعی اصلاح کے کشف قانون میں ہے. ڈارون جیسے مفکر کے مسلک بن چکے ہیں اور شگفتہائے عالم ارواح میں تحریر فرمایا کہ روح ایک امر طبعی ہے. موصوف تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مادہ پرست تھا. دراصل میں روح کا قائل نہ تھا. زمانے اور مشاہدات عالم کے بعد میرے ذہن میں انقلاب آیا اور میں نے تدریجاً یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی انسانی عمل بغیر روح کے ناممکن ہے. صدر انجمن علمی برطانیہ جناب سر ولیم کروکس نے ہزاروں افراد کے سامنے اس بات کو ثابت کیا کہ روح کا موجود ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ میں تو روح نہیں کہہ سکتا کہ روح امر ممکن ہے، بلکہ واقفیت عینی ہے. مشہور معروف کتاب پریدہ ہائے روحی جو مختلف بار زینت چاپ سے مزین ہو چکی ہے، یہ ایک قسم کی بزدلی اور ڈر ہے کہ ہم لوگوں کی وحشت مذاق اڑانے کی وجہ سے روح کے بارے میں اس کی حقیقت اور وجود کو چھپاتے ہیں. میں نے جو کچھ روح کے بارے میں دیکھا اور تجربات حاصل کیے ہیں، اس کو وضاحت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بہت بزرگ اور معروف فلسفی امانوئل کانت کہتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا خداوند عالم اور طبیعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ضمیر اور روح انسانی میں خدائی رابطہ ہے. اسبات وجود ضمیر انسانی سے تعلق رکھتا ہے اور وجود خدا کا ادراک بھی انسان کے ضمیر سے تعلق رکھتا ہے. فرید و جدی دائرۃ المعارف میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ روح کے بارے میں دو خیالی لوگ ہیں جو آپس میں اس طرح فکر کرتے ہیں. ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح جسم خاکی سے پرواز کر جاتی ہے. یہ لوگ روح کے قائل ضرور ہیں، وجود الہی کے منکر ہیں. دوسرا گروہ اللہ کے وجود کا بھی قائل تو ہے، مگر روح جسم سے نکلنے کے بعد ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور روز قیامت حساب کتاب کا بھی تصور ہے. جو اس نظریے کے ماننے والا ہے، اس کی معنوی فکر باکمال اور بامعرفت ہوا کرتی ہے اور اس کی زندگی کے کچھ زاویے بھی اچھے ہوا کرتے ہیں اور اس کے توسط سے خداوند عالم کو پہچانتے ہیں. کتاب انسان روح است. ہزاروں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روح موجود ہے. مرگ و حیات سے وہ لوگ متوجہ ہیں اور روح زندگی کو ادغام بھی کرتی ہے اور اسی کو اساس قرار دیتے ہیں. لیکن یہ ہمارا تصور پورا صحیح نہیں، یعنی بدن سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ زندگی کا زیادہ حصہ جسم سے الگ رہ کر زندہ رہتا ہے. روح یہ ہماری نگاہ میں صرف انسان کے گوشت و پوست و استخوان پر نظر رکھتی ہے. اگر انسان تھوڑا سا بھی
غور و فکر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا حس کرنا، درک کرنا، سونگنا، چھینکنا وغیرہ یہ سب روح سے تعلق رکھتا ہے. اور جو لوگ روح کے مستقل وجود ہونے پر عقیدہ نہیں رکھتے وہ دنیا کی بہت سی چیزوں پر بھی اعتماد نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کے واسطے ایک مثال پیش ہے، وہ جو لوگ حباب یا حباب کو دیکھتے ہیں اور پانی کی سطح پر یقین نہ رکھیں، گرد و غبار نظروں سے گزر جائے مگر ہوا کو نہ مانیں. ایسے لوگ عجیب قسم کی فکر رکھتے ہیں. لاکھوں کروڑوں فکریں اجزائے ترتیبی سے ہٹ کر مادیات میں رہ کر آب روا کی طرح موجود ہیں، لیکن روح کے وجود کے قائل نہیں. میں اس کو گزشتہ سطور و فصول میں ثابت کر آیا ہوں. حقیقت میں تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا اتنا تو درک کر سکتا ہے کہ روح کا وجود ہے، لیکن ایسے افراد کیوں کر انکار کرتے ہیں؟ مختصر یہ کہ تھوڑا سا غیر جانبدار ہو کر اگر اس موضوع یعنی روح پر سوچا جائے اور فکر کیا جائے تو یہ محال عقلی ہے کہ حقیقت روح سمجھ میں نہ آئے اور روح کے وجود کا انکار کیا جائے. آج ہم اس ترقی یافتہ دور میں بغیر تصور روح کے یہ کہیں گے کہ ہوائی جہاز، ریڈارز یا سفینہ یا اس کے مساوی چیزوں کا انکشاف بغیر مادی آلات کے وجود پاتا ہے تو خلاف عقل ہوگی. بغیر روح کے اجسام انسان کیا کوئی ایجاد کر سکتا ہے؟ بنیادی طور پر ہم روح کو اپنے سے الگ نہیں مانتے. روح کی مثال اس طرح ہے جیسے جسم کا لباس. فرق یہ ہے کہ لباس پرانا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، کپڑے پھٹتے ہیں، لیکن روح اپنے وجود کے اعتبار سے بہت پرانی ہے. یہ تمام کیفیات اس پر طاری نہیں ہوتی. کبھی کبھی نو پسندیدگان کے مضامین نگاہوں سے گزرتے ہیں. وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ آیا یہ روح کب سے انسان کے بدن میں داخل ہوئی ہے. یہ تو فکر کرتے ہیں لیکن یہ فکر نہیں کرتے کہ ہم وجود روح کے کیوں مخالف ہیں اور کن دلیلوں سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنی باتوں سے ثابت کریں کہ جسم و روح میں ہم آہنگی ہے. خلاصہ یہ کہ سب کو مرنا ہے. اگر انسان اپنے کو نہیں پہچانے گا تو مرنے کے بعد تنہا رہ جائے گا اور قبر کی منزل سے بات آگے بڑھے گی تو اس کے لیے وحشت و خوف کا عجیب سمندر ہوگا اور روح کو عالم برزخ میں مقید کیا جائے گا. آج دنیا مشرق و مغرب میں صرف مادیات کے چال میں گرفتار ہیں، روحانی اور مانوی دست سے بہت دور ہے. صرف اپنے علم روحانی کے بغیر صرف انکشافات ہی کو حق اور حقیقت کا راستہ سمجھ بیٹھے ہیں اور محور کائنات صرف مادیات کو مان بیٹھے ہیں. اس کے بعد پیج نمبر 74 پہ نیا ٹاپک ہے تسجم ارواح، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.